اچھا جی، میں پہلے تو جو ہے وہ آپ کے پلیٹ فارم سے جو ہے تنبیہ کرنا چاہوں گا تھوڑی سی اپنے مسیحی بھائیوں کی، کہ پلیز اگر آپ اپنے کتاب کو نہیں جانتے تو اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل نہ لگایا کریں، میں پادری ہوں، میں مجلس ہوں، پلیز یہ کام نہ کیا کریں خدا را۔ ہوں، اور سیکھیں، رہتی دنیا تک، رہتی سانسوں تک پلیز سیکھیں، جتنا سیکھیں اتنی اچھی بات ہے۔ اور جی سر، میں جو ہے وہ علی صاحب بگ فین، لیکن تھینک یو۔ میں جو وہ کوشش کروں گا ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، میں وہی سوال کروں جو ہوں، کہ آج کا ٹاپک تھا۔ اچھا، میں نے ایک حدیث دیکھی الکافی کی، جو جی امام جعفر سے، اس میں جی وہ فرماتے ہیں 4 نمبر جلد ہے اس کی، میں ایک سیکنڈ دے، میں ذرا دیکھ کے بتا دوں تاکہ کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے۔ جی سر، جلد نمبر اس 4 میں لکھا ہوا ہے کہ جی جی، صفحہ جلد وغیرہ نمبر ملے گا؟ 4 نمبر 40 اور حدیث نمبر 1 ہے، یہ جلد الجعفر نمبر 4 ہے، الجامی۔ ملاحظہ کریں ناظرین، یہ جلد نمبر 4 ہے، یہ جلد نمبر 4 ہے بھائی، جلد نمبر 4، ٹھیک ہے نا؟ صفحہ نمبر 40 پہ جائیں، صفحہ نمبر 40 چیپٹر پہ چلتے ہیں۔ 40 ہے، چیپٹر 40 ہے صفحہ؟ چیپٹر 40۔ چیپٹر کا نمبرنگ ہمارے پاس نہیں ہے بھائی، دیکھیں یہ جو ابواب ہے نا، ہمارے پاس جو کافی ہے اس کے یہ اس کا دیکھیں، یہ اس کا فہرست ہے، فہرست میں باب جو ہے نا، بابوں کا نمبر نہیں ہے بھائی، وہ صرف باب جو ہے نا فہرست میں، وہ چلیں، پتہ نہیں آپ کے پاس کون سی ایڈیشن ہے۔ چلیں پڑھیں، آپ جو حدیث آپ کے پاس ہے پڑھیں۔ ہاں، میں بتا دیتا ہوں۔ Salama statements about Al-Jafar Al-Jami and the Book of Fatima۔ الجفر، جی about الجفر، the book of جفر۔ ہاں جی، والیوم 1 بک 4 چیپٹر 40۔ والیوم 1 ہو گیا بھائی، اب پہلے کر دے والیوم نمبر 4، اب والیوم نمبر 1 پہ آ گئے۔ یہ بک 4 ہے سر، بک 4 ہے، والیوم 1 ہے، چیپٹر 40 ہے۔ چلیں، جفر اور جامعہ کے متعلق کیا، اس کے متعلق کیا حکم ہے بھائی؟ سر اس میں بوز کرتے ہیں کہ جو مصحف ہیں حضرت فاطمہ کے، جو مصحف ہیں وہ 3 گنا زیادہ ہیں موجودہ قرآن سے۔ اور جی، جب وہ آپ قرآن نہیں بات ہے، کرتے ہیں قرآن سے، وہ قرآن ہی میں نہیں میں ہے۔ پلیز بات کر لوں، جی سر، میں بات بات کرتا کریں۔ ہوں۔ اوکے، تو قرآن شریف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو آج 90% سے ابو جو مسلمان حضرات جو قرآن شریف استعمال کرتے ہیں، وہ امام حفظ سے آتا ہے، اور امام حفظ جو ہے وہ او بھائی، آ، ایک بات سن لیں، ایک بار پہلے آپ آگے بڑھے، دیکھیں بھائی، دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے ہی نہیں، وہ دوسری کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا سائز دیکھیں، مثلا بخاری جو ہے، بخاری کا سائز قرآن سے بڑا ہے۔ بخاری کے اگر صفحات آپ ہوں، دیکھیں، اس کے حروف اگر آپ گنتی کریں نا، یہ بخاری میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ہماری کتاب نہیں، اہل سنت کی کتاب ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ صفحے کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے، حجم کے لحاظ سے یہ بڑا ہے، قرآن بڑا ہے، تو لازمی بات ہے اس میں جملے الفاظ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ قرآن مجید نہیں ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جو قرآن ہے وہ موجودہ قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ان کے ہاں ایک کتاب ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، وہ جو لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ مخصوص ان کے لیے اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ کہ فرشتے آتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام نے وہ باتیں لکھی ہیں، تو یہ کانورسیشن تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور فرشتوں کے درمیان، امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو لکھتے گئے، وہ اتنی موٹی کتاب بن گئی کہ قرآن مجید سے 3 گنا زیادہ ہے، وہ ہمارے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے اپنے لیے ہے، صرف اس کا ذکر ملتا ہے احادیث میں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ قرآن نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ بھئی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا قرآن موجودہ قرآن سے 3 گنا بڑا تھا، سمجھ آ رہی بات؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کو حدیث کا کانٹیکسٹ پڑھیں گے نا، ریفرنس آپ کے پاس آ گیا، تو وہ بعد میں میں نے اگر دسیوں دفعہ تفصیلی پڑھی ہے آپ اس وہ کا حدیث، ایک حدیث نہیں، کئی حدیث ہے نا، اس میں اس امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کی قسم اس میں قرآن کا ایک لفظ نہیں ہے، مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ بات کہتے ہیں میرے پاس ہیں، اس میں قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں ہے نا، وہ قرآن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کانٹیکسٹ میں کسی دن جو ہے نا پڑھ کے ایک دفعہ اس کو کلیریفائی کر دیں، کیونکہ جب میں نے اس کا کانٹیکسٹ پڑھا ہے تو اس کو جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ملا کے، اور کانٹیکسٹ بھی قرآن کا ہی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جو
اصلی مصحف ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے قرآن سے، اس کو قرآن سے نہیں، ہی جو اس ہے طرح وہ کا کوئی الفاظ نہیں ہے، وہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ قرآن مجید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ میں آپ کی خدمت میں وہ میں نے بہت دفعہ پڑھی، اس میں اسی باب میں یہ حدیث ہے۔ ایک منٹ میں آپ کو ایک منٹ بھائی حدیث میں دکھا دوں۔ ایک اور ایک منٹ بھائی، ایک منٹ اس کے میں کافی لے کے آتا ہوں، ایک منٹ بھائی، کافی شریف لے کے آتے ہیں۔ ہاں، جلد نمبر 1 دیکھو، یہ الاصول من الکافی ہے، الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جلد نمبر 1 ہے، یہ باب ہے، باب مصحف ذکر الصحیفہ و مصحف فاطمہ علیہ السلام۔ اس میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عندی الجفر الابیض، میرے پاس زبور داود ہے، میرے پاس تورات موسیٰ ہے، میرے پاس انجیل عیسیٰ ہے اور صحف ابراہیم ہے اور حلال حرام ہے، اور میرے پاس مصحف فاطمہ ہے، ما ازعم ان فیہ قرآن، اور مصحف فاطمہ میں کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، قرآن کے الفاظ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن نہیں ہے مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ اس میں بھئی بہت سارے احادیث ہیں کہ مصحف فاطمہ علیہ السلام یہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن ہے جو زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس ہے، اس طرح نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے، پتہ نہیں آپ نے کہاں سرچ کیا، کسی نواسب کے فورم میں گئے ہیں، کہاں گئے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو یہ غلط فہمی ہو۔ اوکے، ختم ہے آپ کے جملے؟ ایک اور میری آواز آ رہی؟ چلیں جی، آخری سوال کر لینا اپنا بھائی، آخری سوال کر لو۔ 19 نمبر اس کی آیت دیکھیں ہم تو اس میں تو لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت محمد سے کہ آپ اپنے گناہوں کی، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگے۔ تو اگر تو آپ کے ہاں جو نبی ہیں وہ معصوم ہوتے تو اللہ تعالیٰ کس آیت کی بات کر رہے ہیں؟ کس آیت کی بات کر سورہ رہے ہیں؟ محمد 19 نمبر ہے جی سر، سورہ محمد آیت نمبر 19 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں اس ریفرنس قرآن شریف میں، جیسے کہ سورہ فتح یا فاتح، کیا اس کو آپ اس طرح سے کہتے ہیں، اس میں بھی پہلی 2 آیتوں میں کہ ہم نے تمہیں آگ لی اور پچھلے سارے گناہوں کی معافی دے دی۔ تو اگر تو انہوں نے کبھی گناہ ہی کوئی نہیں کیا، معصوم ہے وہ، تو پھر معافی کس سے؟ جی ہاں، تو دیکھیں یہ جو استغفار کرتے ہیں نا ائمہ طاہرین علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح نہیں ہے کہ وہ شرعی احکام کو توڑتے تھے اس لیے استغفار کرتے تھے۔ اس کے بہت سارے مختلف وجوہات ہیں۔ ایک میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ سے معرفت بڑھ جائے نا، کہ انسان پہچان لے کہ اللہ کون ہے اور اس کے دل میں اللہ کی پیار آ جائے، تو پھر وہ اپنے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں سمجھتا، یعنی اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اور اس کے حضور کے لائق نہیں سمجھتا، اپنے نماز کو بھی اس کے لائق نہیں سمجھتا۔ آپ لوگ یہ عام لوگوں کو سمجھ سے دور ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز اللہ کے لائق نہ ہو۔ لیکن جس شخص کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، مثلا ایک شخص ایک بادشاہ ہے، بہت ہی بڑا عظیم آدمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اس کے لیے تحفہ لے کے جائیں، ایک غریب آدمی اس کے لیے تحفہ کیا لے کے جائے گا؟ تو غریب آدمی اس کے لے کے جائے گا، مثلا تحفہ لے کے جائے گا، مرغی لے کے جائے گا نا، انڈا لے کے جائے گا، انڈوں، یا مثلا اس کے لیے روٹی، بازار سے روٹی خرید کے لے کے جائے گا، یا زیادہ سے زیادہ اس کے پاس کیا خرید کے لے کے گاڑی لے کے جائے گا۔ لیکن وہ بادشاہ اتنا عظیم ہے کہ گاڑی بھی اس کو لے کے دے دیں، اس کو بکریاں بھی دے دیں نا، تو جو بھی دے دیں اس کے، اب آپ ہماری طرف سے جتنی بڑی کوشش ہو، اس کے لائق نہیں ہے۔ میں ایک دنیائی مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے عبادت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام یہ اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے عظمت کے لائق نہیں سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان اپنے اوپر اتنا جانتے تھے، اور یہ حقیقت یہی ہے کہ ہر انسان اگر اللہ تعالیٰ سے اس کی معرفت حاصل ہو نا، تو وہ اپنے سانس لینے کو بھی گناہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے، ایک منٹ بھائی، استغفار کرتے تھے، وہ اس طرح نہیں تھے وہ گناہوں کے استغفار کر رہے ہیں جو شرعی گناہ ہوتے ہیں، کہ کسی نے شراب پیا ہے، کسی نے قتل کیا، کسی نے جھوٹ بولا، اس طرح نہیں، ان کا استغفار بہت ہی مختلف ہے ہمارے استغفار سے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں تو جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے کہہ رہے ہیں وہ بھی ہاں، تو وہ ان کے گناہ ہوتے ہیں نا، ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے لیے استغفار کرتے ہیں، ہاں، مومن مردوں کے لیے، مومن یہ تو ہم گناہ کرتے ہیں نا، ہمارے گناہوں کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں، ہماری نماز صحیح نہیں ہوتی اس کے لیے استغفار کیا، ہماری مثلا ہم نے کسی کو مارا ہے، کسی بچوں کا مثلا مارا ہے، یا جو جھوٹ بولا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، لیکن ان کا اپنا جو استغفار ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ واقعاً گناہ کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟
تو لہٰذا استغفار کرنا اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ گناہ کار ہیں. اللہ یار صاحب اللہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر رہے جب وہ کہہ رہے کہ معافی مانگو اپنے گناہوں کی اور مومن مت اور مومن مت. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے تو گناہ ڈفرینشیٹ ہے, بہت واضح ہے. ایک معصوم, دیکھیں ایک معصوم ہے, بھائی خاموش ہو جاؤ نا پلیز. ایک معصوم ہے, اس کی گناہ نہیں ہے. یہ تو بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احادیث ہے کہ میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں بغیر گناہ کے. میں گناہ نہیں کرتا لیکن میں استغفار کرتا ہوں. تو اس کے وجوہات کیا ہیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب آپ نہیں ماننا چاہتے نہ مانیں, لیکن میں نے وجہ بتا دی آپ کو. اوکے, تھینک یو سر. دوسروں کو سمجھ آئی, آپ کو نہیں سمجھ آئی. تھینک یو, بہت مہربانی آپ کی.